السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 53. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو یا اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو کہ فرق کرنے والی چیز تھی. کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور سیدنا مجاہد کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے. یعنی فرقان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی چیز ہے. یہاں اس سے مراد دین کا علم اور فہم ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی عطا ہوتی ہے، اس کو برائی کرنے میں اور بھلائی کرنے میں فرق واضح پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے احکامات پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ اس کی طرف سے انسانوں کو ملتی ہے، اور جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس نے اس پیغام کو، اس کتاب کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس قوم کو کتاب دیتے ہیں اس قوم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ باقی کے لوگوں کے لیے رہنما بنے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم کتاب پر عمل کرو اور گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، تمام معاملات کے لیے حق کو بتانے والے اور برائی کو بتانے والے، اس کی پہچان کروانے والے بن جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، فتوبوا الی بارئکم، پس اپنے رب کی طرف اب توبہ کرو. اور ان کی توبہ کیا تھی؟ اپنے لوگوں کو قتل کرنا. تمہارا پیدا کرنے والا، اس کے نزدیک یہ جو بچڑا ہے یہ شرک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بچڑے کی پوجا کرنا اور اس پر قائم رہنا شرک ہے. تو اب بہتر کیا ہے کہ تم اس گناہ کی معافی مانگو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تمہیں معاف کریں گے جب تم اپنے ہی لوگوں کو، انفسکم، اپنی ہی جانوں کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے، اپنے پیاروں کو تم اپنے ہاتھوں سے مارو گے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر عمل ہے. بنی اسرائیل نے جو ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے. انسان کی اپنی کمائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی جس بھی مصیبت میں پڑتا ہے وہ اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف اپنی وجہ سے نہیں دیتے. انسان کو پرکھنے کے لیے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا. اس واقعے کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے، ان میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا حتیٰ کہ انہیں کہا گیا رک جاؤ. ان میں سے جو قتل ہو گئے ان کے لیے شہادت تھی، اور جو زندہ رہے ان کے لیے توبہ تھی. ابن کثیر اور فتح القدیر کی روایات کے مطابق جو اس وقت تعداد قتل کی گئی وہ 70,000 افراد تھے اس قوم کے، جو کہ اس وقت مارے گئے. اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے پر معافی ایسے ہی نہیں مل جاتی، پھر اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنا پڑتی ہے. اب ان کے جن قوم کے لوگوں نے قتل کیا تھا اپنے بھائیوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے پیاروں کو، انہوں نے اس وجہ سے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اس وجہ سے قتل کروایا کیونکہ انہوں نے برائی کو دیکھتے ہوئے روکا نہیں تھا. یعنی وہ لوگ شرک کر رہے تھے اور یہ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے. انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو. وہ خود کیوں شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو اس سے روکا نہیں کہ تم بھی مت کرو، یہ غلط ہے. جس طرح ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہم کیوں روکیں؟ یا پھر اگر کوئی روک ہی لے تو وہ سامنے والا کیا کہتا ہے، جا کے اپنے اعمال کو دیکھو، پہلے جا کے خود کو دیکھو، میری اصلاح مت کرو. ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہماری اصلاح کرے، اگر کوئی ہمت کر کے کر ہی لیتا ہے تو. خیر، یہ بھی لوگ دیکھنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے کسی کو روکا نہیں. پھر ان کی یہ سزا تھی کہ ان کے ہاتھوں سے ان کو پیاروں کو قتل کروایا گیا. اگر یہ قتل نہ کرتے تو پھر ان کو توبہ اور ان کو معافی کی توفیق ہی نہ ملتی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی.
یہ دنیا میں ان کی سزا تھی کہ اپنے پیاروں کو مارو پھر ہی تمہیں توبہ نصیب ہوگی. پھر انہوں نے مارا اور جو فوت ہو گئے انہوں نے بھی اپنی سزا پائی, وہ شہید ہو گئے, اور یہ لوگ جو تھے جنہوں نے مارا ان کی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یقیناً پھر اللہ تعالیٰ بھی بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ واقعی معافی مانگنے میں اس کی نیت سچی ہونی چاہیے, جو شرائط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پھر جو بھی لوٹتا ہے, جو بھی رجوع کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرنے والے ہیں, اس پر مہربان ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں, پھر غلطیاں کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں, اور حتیٰ کہ وہ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں کہ غلطیاں کر کر کے ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی توبہ میں سچے نہیں ہوتے. ایک انسان جو اپنی توبہ میں سچا ہے وہ کبھی بھی گناہ کی طرف آسانی سے پلٹتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس سے دوبارہ خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جو غلطی کر رہا ہوں وہ کیا غلطی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح توبہ کی ہے شام کو دوبارہ سے وہ گناہ کر لیا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب انسان اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے تو اس کو وقت لگتا ہے. وہ غلطی کر سکتا ہے, انسان ہونے کے ناطے وہ بھول سکتا ہے, لیکن وہ فوراً سے نہیں بھولتا, فوراً سے غلطیاں نہیں کرتا. وہ توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. توبہ کرنے میں دعا سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر ہی اس صورت میں انسان اس گناہ سے بچ سکتا ہے, ورنہ نہیں بچ سکتا. دعا آپ کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے, وہ آپ کو بچا کے رکھتی ہے. تو جب بھی توبہ کریں ساتھ ہی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو توفیق دے کہ آپ آئندہ اس گناہ سے بچے رہیں. پھر ہی آپ کی توبہ بھی سچی ہو سکتی ہے اور آپ زیادہ دیر تک اس پر قائم رہ سکتے ہیں, اور آپ کو توبہ ہمیشہ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے, تازہ گناہ ہو گئے تب توبہ کی, اس کے بعد نہیں, ایسا نہیں کرنا. آپ کو ہر دن اپنے لیے اپنے ہر گناہ کے لیے معافی مانگنی ہے, چاہے وہ گناہ بہت پہلے کیا تھا چاہے ابھی کیا تھا. آپ کو ہر وقت معافی مانگنی ہے تاکہ آپ ہر وقت اپنی دعاؤں کے اثار میں رہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں. جزاکم اللہ خیر.